تشریح ہو وہ ہو سکتا ہے. موضوع اتنا واضح اور اتنا آسان اور اتنا عام ہے کہ میرے خیال میں اس میں کسی قسم کے سوال کی گنجائش بہت کم ہے. یہ تو دراصل وہ چیزیں جو آپ سب جانتے ہیں کہ جو ایک بیٹھ کے مذاکرہ ہے, یعنی ایسی چیز کا ذکر کرنا جو کرنے والا بھی جانتا ہے, سننے والے بھی جانتے ہیں, مگر اچھی بات کو بار بار ذکر کرنا بھی اچھا ہی ہے. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ واقعہ ابھی ہوا کہ ہم چونکہ نئے ہیں یہاں پر, تو غلط وجہ سے ہم لوگ نماز پڑھ لی میں, تو بعد میں پتہ چلا فرض پڑھنے کے بعد کہ قبلہ دوسری طرف ہے. تو اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے آفس میں کہ کئی بار جو ہے غلط قبلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے غلط قبلے سے پھر کے نماز پڑھ چکے ہیں کئی ایک عرصے دوام سے. تو اب چونکہ ہمیں ابھی پتہ چلا ایک ہی نماز تھی, ہم نے اسے دہرا دی. تو جو لوگ کئی عرصے سے غلط قبلے دیکھیے دو چیزیں ہیں. استقبال قبلہ جو ہے نماز کی شرط میں سے ایک شرط ہے, 6 شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط ہے, اور بغیر شرط کی کوئی چیز مشروط جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں؟ تو یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ صاحب کی پہلی منزل جو ہے دوسری منزل بنانے کے لیے پہلی منزل بنانا شرط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلی منزل بنائے بغیر آپ دوسری منزل جو ہے وہ بنا لیجیے, سمجھے. اور آج خیال سے کیجیے کہ لوگ بیسمنٹ میں سے پلر بناتے ہیں, جو پلر ہے وہی پہلی منزل ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیوار ہونا ضروری ہے. تو یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ نماز میں شرط ہے استقبال قبلہ, اور بغیر استقبال قبلہ کی نماز نہیں ہے. البتہ ایسی جگہ جہاں پر ہمیں قبلہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, ہم جانتے نہیں ہیں, تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تحری کریں. تحری تحری کے معنی ہوتا ہے تلاش, جستجو, سرچ. تو اپنے طور پر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے. اس کے لیے 2-4 منٹ خرچ کریں, باہر نکل کے دیکھیں, کوئی مسجد کے مینار یا گنبد یا اس کے در دیکھنے کی کوشش کریں, کوئی علامت دیکھنے کی کوشش کریں. دن ہو تو سورج کو دیکھنے کی کوشش کریں, اس کا شیڈو دیکھنے کی کوشش کریں. رات ہو تو قطب تارا جو ہوتا ہے, جو نارتھ پول پہ ساؤتھ پول پہ جو تارے ہوتے ہیں ان کے ذریعے نارتھ ساؤتھ کو ڈیسائڈ کر کے ایسٹ ویسٹ کو ڈیسائڈ کریں, اور اس کے ذریعے قبلہ کا رخ جانے کی تحری کرنا ضروری ہے. کوئی جاننے والا ہو, ٹوپی والا ہو, داڑھی والا ہو, تو اس سے پوچھے کہ میری قبلہ کدھر ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے بھائی پچھم کدھر ہے. آپ سے قبلہ نہیں پوچھ سکتے لیکن پچھم پوچھ سکتے ہیں. پچھم کو بتائے گا تو مان لیجیے, قبلہ بتائے گا تو نہیں مانا جائے گا. آپ سمجھے. لیکن چونکہ پچھم اور قبلہ ایک ہی طرف ہے, لہٰذا پچھم پوچھ کے آپ تحری کا حق ادا ہو گیا. لیکن اگر آپ نے بغیر تحری کے اگر آپ نے کوئی سائڈ ڈیسائڈ کیا, آئے ادھر دیکھا کہ ادھر ہی ہے, اللہ اکبر, نماز آپ کو دہرانا ہے. اگر آپ نے تحری کر کے نماز پڑھی اور بعد میں معلوم ہوا قبلہ دوسری طرف تھا, تو دہرانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ نے شریعت کے حکم کو پر عمل کر دیا. یہاں تک کہ ہمارے علماء احناف لکھتے ہیں کہ 2 لوگ جنگل میں جائیں, ایک ساتھ جائیں, اور ایک جو ہے بغیر تحری کی نماز پڑھنے لگے, اور دوسرا جو ہے وہ تحری کرے, ادھر ادھر ڈھونڈے, کوشش کرے, تحری کرنے کے بعد وہ نماز پڑھے. تو جس نے تحری کر کے نماز پڑھا اس نے پورب کی طرف نماز پڑھ لیا, اور جو بغیر تحری کی نماز پڑھا اس نے قبلہ کی طرف نماز پڑھا. تو علماء فرماتے ہیں جس نے قبلہ کی طرف نماز پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی, جس نے پورب کی طرف نماز پڑھی اس کی نماز ہوگی. کیونکہ اس نے شریعت, نماز کیا چیز ہے بھائی, اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے نا. جب کہا گیا کہ آپ سوچئے, غور کیجیے, کوشش کیجیے, تو اس نے کوشش کی مگر وہ اپنی کوشش میں غلط ہو گیا, لہٰذا اس نے شریعت پر عمل کیا اور اس کی نماز ہو گئی. اور جس نے قبلہ کی طرف رخ کیا اس نے بغیر تحری کے باندھ دیا اپنی مرضی, اپنے نفس کے فیصلے پر, لہٰذا قبلہ اسے ملا تو اس نے ڈھونڈا نہیں بلکہ بائی چانس اسے مل گیا. اور اسلام چانس وانس پہ بھروسہ نہیں کرتا, چاہتا ہے ڈٹرمنیشن چاہتا ہے, ہر چیز بالکل طے اور فکس چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سفر کی حالت میں چلتی ہوئی ٹرین میں نماز ادا کر سکتے ہیں. اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے, نماز نہیں ہوگی. بعض علماء کی رائے ہے کہ نماز ہو جائے. اختلاف کی صورت میں بچنے ہی کی کوشش کی جائے تو اچھا ہے. اگر ایسا مینجمنٹ ہو جائے کہ سب جو ہے اتر کے آپ جو ہے نماز جو ہے آپ ادا کریں, تو آپ اتر کے نماز پڑھیے. 2 رکعت نماز پڑھنی رہتی ہے میکسیمم جو ہے. آپ سمجھتے ہیں 2 رکعت کے لیے ایسا ہوتا ہے یہاں سے دلی آپ جا رہے ہیں تو بلار شاہ میں اور ناگپور میں اور اٹارسی میں اور جو ہے جھانسی میں, ہر جگہ یہ جگہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اس لیے نہیں, لیکن
अगर आप दुरत्व में बैठे हुए हैं तो मेरे भी अपना रुझान ये कि नमाज अदा कर लीजिए। मेरी ज़ाती राय ये कि आप नमाज अदा कर लीजिए। मैक्सिमम ये है कि वापस लौट के आप उसको दोहरा लीजिए। अगर आपकी नमाज नहीं हुई है तो दोहराने वाली नमाज से आपकी नमाज हो जाए। कम से कम जमात वक्त छोड़ने का मुआवजा आपसे नहीं होगा। अगर पूरी तरह से खड़े होकर पढ़ने का मौका मिलता है तो खड़े होकर पढ़िए, नहीं बैठ के पढ़िए। देखिए एक चीज़ का ख्याल रखिए, हमारे बाद लोग नमाज पढ़ने के शौक में ऐसा, एक बार मैं था गाड़ी में और एक 3 लोगों ने जमात बना कर और बाथरूम को रोक लिया। लोग इतना बुरा भला कह रहे थे, इतना बुरा भला कह रहे थे, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मैं नमाज पढ़ने वालों पर गुस्सा है, जबकि नमाज पढ़ने से खुश हो जाती। आपको थोड़ा सा इतना भी नहीं करना चाहिए कि गाड़ी आपकी नहीं है या पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप इस्लाम को ऐसे ना पेश कीजिए कि भगीन साहब बिल्कुल जो है वो जाहिल है, अनकल्चर्ड है। वो पूरा एकदम उन्होंने बाथरूम घेर लिया और इतने खुशूखुश नमाज पढ़ रहे थे कि जैसे कि अपने डाइनिंग रूम में पढ़ रहे हैं। पूरी लाइन यहाँ से वहाँ तक गैलरी में बाथरूम जाने वालों की लगी। इसका ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह कुछ नहीं करनी चाहिए। अगर आसानी से हो जाए तो हो जाए। दूसरों को तकलीफ देना बेहद मना है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। किसी के रुकावट डालना, किसी को वो करना, इसीलिए सड़क वड़क को ऑक्युपाई करना जो है इस्लाम इजाज़त नहीं देता उसकी, जब तक कि प्रॉपरली जो है उसको परमिशन न लीजिए। उसका अल्टरनेट आपने बताइए। इस्लाम जो है मतलब पब्लिक यूटिलिटीज़ को डिस्टर्ब करने को बहुत सख्त मना करता है और ये हराम है। लिहाजा फिर भी मेरा अपना ज़ाती रुझान है कि अगर दो रद्द वगैरह में है तो नमाज पढ़िए। ये मेरा अपना ज़ाती पर्सनल, हम जिन उलमा से रुजू करते हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो कहती है कि नमाज नहीं होगी। हमने बीच का रास्ता निकाला कि वक्त पे नमाज वक्त में न जाने पाए, नमाज पढ़ लें, वापस आके दोहरा दें, कोई हर्ज नहीं है। सर एक सवाल जी, क्या जगह पर नमाज हो कि सजदा? इतना नमाज ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर आप सजदा करें तो ये नाक जो है वो जम सके, जो है पेशानी और नाक जो है वो जम सके। बल्कि नमाज 8 पार्टा वाली होती है। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, 6 हो गए, 1 नाक और ये 8 होते हैं। इन 8 का जमीन पर बैठना चाहिए, जरूरी है। तो अगर आप कोई ऐसे गद्दे फॉर्म पे नमाज पढ़े जिसमें बैठ लिया तो नम नहीं हुआ, वो नमाज दोहराने की जरूरत है। लेकिन अगर आप जम जाता है, बाज़ ऐसे होते हैं कम होता है, उस पर जम जाता है, जम जाए तो तख्त पे कभी कभी बहुत पतले रूई के गद्दे होते हैं जो दब के बिल्कुल सेट हो जाते हैं, तो उन पर नमाज हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा मोटे गद्दे पर नमाज नहीं होगी। तख्त पे पढ़ने का हुक्म क्या है? जमीन पे हाथ में हमारे नहीं, तख्त पे अगर नहीं, तख्त इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। जिन तख्त पर जो मोटे मोटे गद्दे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो तख्त है जैसे सीधे हमारे नॉर्थ इंडिया में घरों में 4 पड़े ही रहते हैं जो है, और नमाज के काम आते हैं, उस पर जिस पे जमना चाहिए बस ये। और कोई मेरे कज़न है वो ये सऊदी में है, तो वो उनके पास इतनी आमदनी नहीं कि वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो वो करना हज करना चाहते, तो इसके लिए उनको अपने वालिदैन से इजाज़त लेनी पड़ेगी। नहीं, वादे से इजाज़त किसी भी अल्लाह ताला की किसी काम में किसी की इजाज़त जरूरत नहीं है। समझिए, अल्लाह का फर्ज है, वो बिल्कुल जा सकती है। दूसरी मरतबा में फिर माँ बाप से इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। शौहर से इजाज़त चाहिए और माँ बाप से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। शादीशुदा औरत को माँ बाप से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई ने मेरे भाई मामी की बेटा नहीं, उनको भी हज करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है। जिस पर हर फर्ज है उस पर तो कतान इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जिस पर फर्ज नहीं है वो अगर पूछ ले तो काले सवाब है, मगर उसको भी ज़रूरी नहीं है कि पूछे, ज़रूरी किसी पर नहीं। सर ये तशहुद में जब ये उंगली उठाते हैं तो कुछ लोग ऐसा हल्का बना के रख देते हैं मांडी पर, कुछ लोग छोड़ देते हैं हाथ, तो असल तरीका क्या है? असल तरीका ये है कि आप ऐसे रखे रहेंगे, अशहदु अल्ला पर उठाएंगे, इल्ला पर गिरा के बराबर कर ला पर उठाएंगे और इल्ला पर गिरा देंगे। लेकिन याद रखिए कि ये सब मुस्तहब्बात के उसमें से है। इन छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन वगैरह किसी से मत कीजिए। किसी का दिल दुखाना ये सब कैसे आप करते हैं इसके मुकाबले में ज़्यादा खराब। आप समझते हैं ना, अपनी नमाज पर कंसंट्रेशन कीजिए। इमाम गज़ाली के भाई जो है उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, तो इमाम गज़ाली ने आकर अपनी अम्मा से कहा कि भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, हमको पूरी दुनिया हुज्जतुल इस्लाम मानती है और हमारी इमामत पर पूरी दुनिया के इत्तेफाक है, हमारे छोटे भाई जो है वो पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तो इससे हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासिर होती है। तो इमाम ने पूछा कि तुम क्यों नहीं पढ़ते? उन्हें कहा जब ये करते हैं तो इनके दिमाग में मसले मसाइल और हदीस और कुरान कहता है अल्लाह की तरफ तवज्जो कम रहती है, इसलिए मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। सब तो माँ ने कहा बेटा तुम भी तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं, अपने भाई की तरफ मुतवज्जे हो। अरे वो तो कुरान हदीस की तरफ मुतवज्जे हैं, तुम तो इंसान की तरफ मुतवज्जे हैं। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने पीछे नमाज पढ़ना। तो ये दूसरों के पीछे नहीं, ज़्यादा नहीं। कोई पूछे तो बताइए,
یا آپ یہ جانیں کہ جس کو بتائیں اس کو اپروپریٹ جگہ بتائیں. 4 آدمیوں کے سامنے کسی کو بتائیں گے تو وہ برا مانے گا, سچی بات بھی بتائیں گے تو برا مانے گا. یہ سب طریقہ بہت خراب ہمارے سوسائٹی میں ہو گیا ہے. یہ سب ہمارا نفس ہے, یہ اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے یا رسول کے لیے یا دین و شریعت کے لیے ہم نہیں کرتے, اسی وقت نفس کے لیے کرتے ہیں, دکھانے کے لیے بیٹھے کہ ہم جانتے تم نہیں جانتے. ورنہ کسی کو بتائیے تو تنہائی میں بتائیے, سمجھے, جو ایسے خوشگوار موڈ میں بتائیے کہ وہ قبول کرے. ٹھیک ہے. اور ایک مسئلہ وہ ایکسپیرینس شو کرنے کا کیسا ہے. ابھی مطلب 2011 میں نے MCA حاصل کیا اور ابھی تک جاب نہیں ملتا ہے پلس کرنے کے لیے, بیچ میں جو گیپ آ گیا اس گیپ کو ہائڈ کرنے کے لیے ایکسپیرینس شو کرنا جائز ہے, ایسا کرنے کا وہ جائز نہیں ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ معاملات میں کسی دھوکہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے, یاد رکھیے. اور صرف آپ اتنا جانیں چیٹ نہیں کیا جا سکتا کسی کو. اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ چیٹ بتانے کے لیے ہم لوگوں نے ہم زیادہ آپ لوگ گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں اس موضوع کے اوپر. سمجھے, ایک سوال ہے, جیسے ایک دن میں 8 پہر مانتے ہیں تو پہر کب سے شروع ہوتا ہے, کون سا مطلب پہلا پہر؟ ارے 8 تاریخ 24 جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ کوئی دین اور شریعت کی بات نہیں ہے. 2 پہر مطلب یہ جو 2 پہر کا مطلب یہ ہوا کہ سورج ڈھلنے کے بعد, سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد 6 پہر ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد. یہی 2 پہر اور 6 پہر میں جانتا ہوں, اور 1 پہر اور 4 پہر میں نے کبھی سنا بھی نہیں. یہ سمجھیے 8 پہر کا مطلب وہ 3-3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے. تو پہلا پہر کب سے شروع ہوتا ہے؟ میں بتائیں گے 2 پہر اگر زوال کے بعد سے ہے تو زوال سے پہلے 3 گھنٹہ جوڑ لیجیے. لیکن یہ اس کا کوئی فکس نہیں ہے. تو ابھی کے اندر سے 3 سوال دیتے ہیں, تو کیا نماز سے متعلق کوئی سوال نہیں ہوتا ہے؟ جو جس بندے نے اگر نماز نہیں پڑھی تو اس کا کیا آداب اس کو کبھی ملتا ہے یا پھر آپ کمال آپ کرتے ہیں, وضو جو ہے پیشاب کی چھینٹ سے نہ بچنے والا, اگر اس کو عذاب ملے گا تو نماز چھوڑنے والے کہاں سے بچ جائے گا اس کو. آپ وہاں پر کیوں ایسا سزا, سوال تو یہی کہ پوچھے جائیں گے, لیکن گناہوں کی سزا تو ملے گی ہی اس کو یقیناً. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ایک سوال تھا, جیسا قربانی کے گوشت کے 3 حصے تقسیم کیا جاتا ہے, کیا یہی مسئلہ عقیقے کے گوشت کے؟ قربانی کے گوشت میں یہ ہے کہ مستحب ہے کہ 3 حصے میں کیجیے, ضروری نہیں. مستحب طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے میں کیجیے. آپ ہم باہر کے رہنے والے ہیں, ایک سال ہم نے کیا تو ہم نے صرف جو ہے 3 پاؤ گوشت لے لیا, باقی سب بانٹ دیا, کیونکہ ہمیں نہ پکانا آتا ہے نہ کچھ, خالی تبرک پر میں نے رکھ لیا, کوئی مل جائے گا تو پکا دے گا, اتفاق سے اسٹوڈنٹ مل گیا, اس نے پکا لیا, ہم نے کھا لیا, وہ نہ وہ بھی نہ رکھتے وہ بھی بانٹ دیتے تھے. ایسا کچھ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں. آپ کے گھر میں 25 لوگ رہتے ہیں, سمجھے, تو میرے خیال میں اگر بریانی بنوا دیے تو بکرے کی بریانی 25 لوگ ویسی کھانے ہیں اپنا سے. تو یہ مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں, ایک آپ لیجیے, ایک جو ہے دوستوں میں بانٹیے اور ایک غریبوں کو دیجیے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں, اور عقیقے میں بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن یہ کہ غریبوں کو نہیں بھولنا چاہیے ہر حالت میں. جو مرد ہے یا کوئی نوجوان لڑکا جس کی شادی میں وہ اگر پرہیزگار ہے, تقویٰ والا ہے, اس کا اگر انتقال ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. جگہ میں ہم لوگ نوجوان ہوتے ہیں عورتوں کے لیے ہوتے ہیں, اور وہیں پاس کوئی ایک لڑکی ہے اور ایک عورت ہے, وہ بھی مطلب پرہیزگار تقویٰ والی, تو ان کے لیے کوئی جنت میں کیا ہے؟ وہ میرے دوست نے مجھ سے سوال کیا. دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جواب میں ہی سیٹسفیکشن ہوتا ہے کیا؟ مطلب یہ کہ آپ نے کبھی سنا کہ مطلب مرد جو ہے ایک مرد ایک سے زیادہ جو ہے پارٹنر کی ضرورت محسوس کرتا ہے, کیا کبھی سنتا ہے؟ کیونکہ عورت میں چاہتی ہے کہ ایک زیادہ پارٹنر ملے, چاہتی ہی نہیں. جو عورت خود نہیں چاہتی, ہم لوگ کہا ہے اس کے لیے چاہتے ہیں. یہ ایک بات بتا رہے ہیں, لیکن وہاں کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں انصاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ وہاں انصاف فرمائے گا, سب کے ساتھ عدل ہوگا. اور ایک چیز بتا دیں آپ کو, بہت ہی وہ میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں, صرف گریمیٹیکل سے کہہ رہا ہوں کہ حور جو ہے عربک گرامر کے مطابق یہ فیمنن اور میسکولین دونوں کی جمع ہے. یہ بالکل میں آپ بول رہا ہوں, ڈائری ڈکشنری میں آپ دیکھیے تو احمر کہتے ہیں ترچھی آنکھ والے کو, حورا کہتے ہیں ترچھی آنکھ والی کو, اور حورا کی بھی پلورل جو ہے وہ حور ہوتا ہے, احور کا بھی پلورل جو ہے وہ حور ہوتا ہے. اگر آپ گرامٹیکل دیکھیں تو وہاں گنجائش مرد عورت دونوں کے لیے ہے, یعنی مرد کے لیے حور, عورت کے لیے بھی حور ہو سکتی ہے. حور کا مطلب حور لفظ جو ہے, ورڈ حور جو ہے یہ پلورل ہے, اور اس کی سنگولر جو ہے میسکولین میں احور اور فیمنن میں جو ہے وہ حورا آتی ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ حور جو ہے وہ دونوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ وہاں کیا فرمائے گا, وہ
لیکن انصاف ہوگا یہ ایمان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے اجازت. جی جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد جو سنت ہوتی ہے کافی لوگ جگہ ہٹ کے سنت کرتے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ نماز میں کئی جگہ میں نماز ادا کریں تاکہ جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں قیامت وہ جگہ جو ہے ہمارے لیے گواہی دیں گی کہ اللہ تیرے بندے نے یہاں یہاں نماز پڑھی ہے. تو یہ ایک رواج تھا, کہ کچھ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. کافی لوگ دیتے کہ ویٹ کرتے ہیں, ارے ویٹ نہیں کرتے, دھکا دیتے ہیں ہم. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ دھکا لے کے جو ہے دوسری جگہ حاصل کی جائے, سمجھے, ایسا کچھ بھی نہیں. اگر جگہ ہو سب سے زیادہ کوشش کیجیے کہ آپ کو کسی سے دھکا نہ لگے, سب کچھ کسی کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے. زندگی میں ہر جگہ, بازار میں, مسجد میں, ہر جگہ اس چیز کو رکھیے. یہ بذات خود ایک عبادت ہے کہ کسی کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے, کسی سے آپ کو رنج نہ پہنچے, کوئی آپ کے لیے کسی کے لیے آپ پریشانی کے سبب نہ بنے. یہ سب سے بڑی اللہ کے رسول نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق, پتھر بھی ہٹانا یہ عبادت ہے. تو میں یہ ہمیشہ خیال رکھیے, مسجد میں تو بدرجہ اولا رہنا چاہیے. لوگ دھکا دے کے جاتے ہیں اور دھکا دے کے گھستے ہیں, گردنیں پھیلا کے جانے والے کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے. میں اجازت چاہوں گا آپ کے ساتھ بیٹھا, میرے ساتھ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں, میرے گھر پہ میرا انتظار کرتے ہیں. میں ان سے کہا کہ میں آ جاؤں گا اور نیند وہیں پہ ہے. ٹھیک ہے. السلام.